السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بارہا نماز پڑھنے کی تاکید اور چھوڑنے پر وعیدیں سنائی ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح سے مجھے نماز پڑھتا دیکھو اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس طریقے کو ہم سب کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اس طریقے کے مطابق اگر ہم سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں، تب جا کر ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے مطابق اپنے من سے سجدہ کریں، رکوع کریں، قیام کریں تو پھر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ ناقص رہ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو تو جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم سب کو اپنی نمازوں کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم سب سیکھیں گے کہ کس طریقے سے نماز ہمیں ادا کرنی ہے، کس طریقے سے قیام کرنا ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، سجدے کے حالت میں ناک، پیشانی اور پیر کس طریقے سے زمین پر لگانا ہے، اور نماز میں کیا کیا صورتیں پڑھی جاتی ہے، کون کون سی صورت پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، ان سب چیزوں کو آج تفصیل کے ساتھ ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے اس کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے کہ ہاتھ کا جو پنجہ ہے یہ قبلہ کی طرف ہو۔ اٹھائیے آپ اس طرح سے، ایسے نہیں، یہ ایسے سیدھا کرو اس کو، ٹھیک ہے نا؟ کانوں کی لو تک ہاتھ کو اٹھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہ تکبیر تحریمہ۔ اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اتنی آواز سے کم آپ کہیں کہ آپ خود سے اس آواز کو سن سکیں، ٹھیک؟ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے پڑھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر، جو ناوی جس کو بولتے ہو نا، ناوی، ناف، اس کے نیچے باندھنا ہے۔ اور یہ ابھی قیام کی حالت میں آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیام بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ قیام کی حالت میں کھڑا ہونے کی حیت کیا ہے کہ دونوں پیر کے بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ دیکھ لو 4 انگلی کا فاصلہ ہے، 4 انگلی کے فاصلے پر زیادہ سٹانا بھی نہیں ہے اور زیادہ کھولنا بھی نہیں ہے۔ بولیے کتنے انگلی کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں جی؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نیت باندھنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے، اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے یہاں ایک چیز اور سمجھیے، ثنا، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کو آہستہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آہستہ سے پڑھنا ہے اس کو۔ قرأت اگر دن کی نماز ہے، دن سے مراد ظہر، عصر، ٹھیک ہے؟ تو ان 2 نمازوں میں تمام کی تمام جو قرأت ہوتی ہے وہ آہستہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ زور سے نہیں، آہستہ، یعنی خود سن سکیں۔ اچھا، جو رات کی نماز ہے، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، تو پہلے کی 2 رکعت میں، فجر میں تو 2 ہی رکعت ہے، دونوں رکعت میں، مغرب میں 3 رکعت نماز ہے تو پہلے کی 2 رکعت میں،
اور عشاء کی 4 رکعت نماز ہے فرض، تو پہلے کی 2 رکعت میں زور سے قرأت ہوتی ہے نا، بلند آواز سے. جب امام نماز پڑھائے تو بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے، اور جب اگر اکیلے نماز پڑھے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بلند آواز سے قرأت کرے یا آہستہ قرأت کرے، اگر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ، بسم اللہ اور ثنا، اس کو کیا کریں گے؟ آہستہ سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دن کی نماز ہوگی تو قرأت بھی آہستہ سے ہوگی. رات کی اگر نماز ہوگی، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، تو پہلے کی 2 رکعت میں بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھ لیے. اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد آہستہ سے بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں گے. ٹھیک. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ایک مسئلہ اور سنو، جب امام قرأت کرے اور امام کی قرأت سننی ہے، پیچھے نہیں پڑھنا ہے، تو ثنا پڑھنا ہے آہستہ سے. اگر امام کی قرأت شروع نہیں ہوئی ہے تب تک. ٹھیک ہے. اگر امام کی قرأت شروع ہو گئی ہے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بس چپ چاپ سے ہاتھ باندھ لینا ہے. امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے. سمجھ گئے؟ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد اب کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے، ہے نا؟ رکوع کیجئے. اللہ اکبر. اب دیکھیں میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی کتنے مرتبہ؟ کم سے کم 3 مرتبہ. کم سے کم 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ. مقتدی کو کیا کہنا ہے؟ تو رکوع ہو گیا. رکوع کے بعد ابھی جو اب کھڑے ہوئے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو قوما بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا تھا؟ قیام تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع کیے. اب یہ کیا ہے؟ قوما ہے. قوما بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ قوما کرنا واجب ہے. رفع یدین نہیں کرنا ہے رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد بھی. چلیے اب سجدہ کیجیے. اللہ اکبر. سجدہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پیشانی، اس کے بعد ناک کو زمین پر لگا دینا ہے، اور انگلیاں جو ہے پچھم کی طرف ہو. انگلیاں پچھم کی طرف ہو. تو پیر کو زمین پر سٹا کے انگلیوں کو پچھم کی طرف کرو. ٹھیک ہے. ہاں اس طریقے سے پچھم کی طرف کرو. جب سجدہ میں جائیں گے تو سب سے پہلے کیا لگائیں گے جی؟ بولو تو. سب سے پہلے ہاتھ، اس کے بعد پیشانی، اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی زمین پر جم جائے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. سجدہ میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان کتنی مرتبہ؟ کم سے کم 3 مرتبہ. چلیے بائیں پیر کو بچھا دیجئے، اس پہ بیٹھ جائیے، اور داہنے پیر کی انگلیاں پچھم کی طرف ہو. بابو اس طریقے سے. اے لڑکا پیر کھڑا کرو، انگلیاں ایسے کرو. ہاں ایسے بیٹھو، ایسے اس کو ایسے کرو. ہاں یہ جو بیٹھے ہیں دونوں سجدے کے بیچ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. جلسے میں بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ نہیں ایک سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ فٹ سے مار دیا. سجدے کی حالت میں ہر پیر کی کم سے کم 3 انگلی کا لگنا ضروری ہے، واجب ہے. بیٹھنے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو کہاں رکھنا ہے؟ ران کے اوپر رکھنا ہے کہ انگلیاں پچھم کی طرف ہو. دیکھو اب کیا پڑھیں گے؟ اس میں قاعدہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ہے نا. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود ابراہیمی پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دعائے معصورہ پڑھیں گے. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. معصورہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ سب سے پہلے داہنے طرف سلام پھیریں گے. جب داہنے طرف سلام پھیریں گے تو کہاں دیکھنا ہے جی؟ اپنے کاندھے کی طرف دیکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو امام کی مکمل اقتدا کریں گے، مطلب ایک رکن بھی اگر آپ امام سے پہلے ادا کر لیے تو نماز آپ کی گئی. ٹھیک ہے، تو نماز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آیا؟